اور یہ سبحان اللہ جی، جو سبحانہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ مکے جیسی زندگی بسر کرنے والے، مکے کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، جان کے لاگو وہ ہو رہے ہیں، بلند آواز سے کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے، ان حالات میں ساتھی پہلے ہجرت میں حبش کی طرف چلے گئے، حضور طائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور پہ، وہاں ان حالات میں، اور دعویٰ پہلے دن سے حضور کا یہ اور خدا کا وعدہ کہ بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا، اس دین کو مملکت حاصل ہوگی، یستخلف الذین، استخلاف فی الارض حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو، محمد رسول اللہ والذین معہ کو، یہ وعدے، یہ دعوی ہو رہے تھے۔ مکے کی زندگی اس قسم کی تھی، تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیات کبریٰ، کہ اب ان آیات کبریٰ کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینا کی طرف، قرآن میں یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ایک ایسے مقام کی طرف دور، اور وہاں ہی اس کو وہ مسجد کہنا۔ میں کہتا ہوں یہ تو یہ بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھیں، نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں، تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے، وہاں جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون میں نافذ ہونا ہے، جس مقام سے بھی ہو، خواہ عمارت وہاں نہ بھی ہو، وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تھا، اور حضور کی اس قسم کی احادیث تو موتیوں کی طرح چمکتی ہیں کہ میری امت کے لیے پورا قرہ ارض مسجد ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسجد ہے اسلام کی روح سے، عمارت وہاں ہو یا نہ ہو۔ حق ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے، وہاں لے گئی، چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھیں، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں، وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے، لے گیا وہ اب اپنے کو وہاں راتوں رات۔ اور اگلی بات سنیے عزیزان ایمان، ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینے کے مختلف نام ہیں، مدینے کے احتراماً نام رکھے ہوئے ہیں، تبرکاً نام رکھے ہوئے ہیں، تعظیماً نام رکھے، ان میں مدینے کا ایک نام خود مسجد اقصیٰ مدینے کا نام ہے، ہماری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے قرآن کی کاوش اور تاریخ سے میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کی تائید تاریخ کر رہی ہے، اس کی تائید پھر یہ احادیث اور روایات کر رہی ہیں کہ مدینے کے اندر یہ مساجد موجود تھی، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں خطبے ہوتے تھے، اور یہ چیز کہ خود اسی جہت سے مدینے کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح، جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو،
مودودی مرحوم کی زبان میں کہ اس طرح سے آپ وہاں براق پہ تشریف لے گئے، وہاں اس طرح سے نماز ہوئی، یہ سارا وہ مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں وہاں۔ اس آیہ جلیلہ میں جو مسجد اقصیٰ ہے یہ وہاں کی کسی عبادت گاہ کو کہا ہی نہیں گیا، وہاں یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں۔ اس کی تو حالت جو میں نے عرض کی ہے، کھنڈرات، اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تسلط میں، یہودیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں۔ وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، صاف کیا حضرت عمر نے جا کے۔ مسجد وہاں بنی سن 72 ہجری میں، اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھیں اور خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصیٰ بھی ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی، بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ، مکے جیسی زندگی میں کہ جہاں مفتوح، مغلوب، مقہور، ہر قسم کی شرائط اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی بات، رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں، گھر بار نہیں، سب کچھ ہی نہ ہوا، ان حالات میں سے ایک اپنے بندے کو وہ نکالتا ہے، اور وہ راتوں رات نکالتا ہے اس کو، لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور کہ جس نے مرکز بننا تھا قوانین خدا نے، جس نے سجدہ گاہ بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بندی کا، جہاں مساجد موجود تھی، اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصیٰ تھا۔ مکے سے چلو تو وہ شہر ہی ایک آتا ہے، اس کے بعد تو یہ مدینہ۔ اب بھی وہاں عرب کے اندر، اس علاقے کے اندر، حالانکہ یہ بڑا متمدن اور بڑا دارالحکومت اور اس کا مقامات ہیں، وہاں شہر اب بھی وہی 2-3 ہی ہیں، اور نامور شہر تو اس زمانے کے اندر سمجھیے یہ 2 ہی تھے، مکہ اور مدینہ، اور مدینہ جو تھا مکے سے اتنی دور واقع ہوا تھا، وہ تو اقصیٰ تھا ہی۔ قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ اس مقام کو، بدر کے مقام کو مکے سے اقصیٰ خود کہا ہے، دور۔ تو عزیزان من، ان حقائق اور قواعد کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے معراج کا، مکے سے بیت المقدس جا کر یہ چیز جو ہے، ان حقائق کی روشنی میں وہ ان چیزوں کے اوپر، وہ ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ طیبہ ہی مراد ہے حقیقت میں، اور یہ آیہ جلیلہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ قواعد اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں،